अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जर्मन पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी के स्पीकर ने आज जुमेरात के रोज़ गाज़ा की पट्टी के इजरायली ज़ेर कब्ज़ा हिस्से का मुख्तसर दौरा किया। खबरसां इदारे AFP को पार्लियामेंट ने बताया कि जूलिया क्लोकनर ने गाज़ा के इस हिस्से में तकरीबन 1 घंटा गुजारा जो इजरायली फ़ौजी दस्तों के कंट्रोल में है। अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमास के हमले और इसके बाद शुरू हुई तबाहकुन जंग के बाद वो गाज़ा का दौरा करने वाली पहली जर्मन ओहदेदार बन गई है। तनाज़े के आगाज़ से ही इसराइल ने गुंजान आबाद सहाली पट्टी तक रसाई को शदीद हद तक महदूद कर रखा है। अपने दफ्तर से जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि सियासतदानों के लिए गाज़ा की सूरत हाल का काबिल भरोसा जायज़ा लेने के लिए वहाँ तक रसाई ज़रूरी है। मैं इस हकीकत का खैर मुक़द्दम करती हूँ कि इसराइल ने अब पहली बार मुझे बतौर पार्लिमानी मुबस्सिर गाज़ा की पट्टी तक रसाई दी है। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इस दौरे के दौरान वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में सिर्फ महदूद बसीरत ही हासिल कर सकी है। क्लोगनर ने इसराइल से अपील की कि वो खुलेपन के इस रास्ते पर चलता रहे और इस बात पर जोर दिया कि नाम निहाद येलो लाइन जो गाज़ा के अंदर इजरायली फ़ौजी जोन की निशानदेही करती है, इसको मुस्तकिल रुकावट नहीं बनना चाहिए। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. नामूर फ़लस्तीनी सियासतदान मरवान बरगोसी के बेटे ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इजरायली जेल से इनके वालिद की रिहाई को फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत की कोशिशों का मरकज़ी हिस्सा बनाएं। अरब बरगोसी ने कहा है कि गुज़श्ता साल बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान के बाद सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए इनके वालिद की आज़ादी नागुज़ीर है। सिर्फ यह कहना कि हम 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं और इसके लिए कुछ ना करना मसले को मज़ीद संगीन बना रहा है, क्योंकि आप फ़लस्तीनी अवाम को महज झूठी उम्मीदें दे रहे हैं। इनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मरवान बरगोसी की रिहाई के लिए हम मुहिम चला रहे हैं। वो 22 साल से कैद में हैं। ताहम 2003 में बरतानवी इंटर पार्लिमानी यूनियन की एक तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि इनका ट्रायल इंसाफ के मियार पर पूरा नहीं उतरता है। चीन ने आज जुमेरात को फ़लस्तीनी इलाकों के इल्हाक़ की तमाम कोशिशों की मुखालिफत का इजहार किया है। ये बयान इसराइल की सिक्योरिटी काबीना की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर कंट्रोल सख्त करने के इक़दामात की मंजूरी के चंद रोज़ बाद सामने आए हैं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान लेन जैन ने पेरिस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन ने हमेशा मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में नई बस्तियों की तामीर की सख्त मुखालिफत की है। चीन फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्ज़े या इसे ज़म करने की हर कोशिश के खिलाफ है। मैक्सिको की बहरिया ने कहा है कि अमेरिका और मैक्सिको ने बहरे एक्वानियोस में एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक जहाज़ से कई टन कोकेन जब्त की है। यह गैर मामूली मुश्तरका कार्रवाई दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बावजूद हुई है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के मंशियात कार्टेल्स पर हमले की धमकी दी है और कहा था कि वह कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। मैक्सिको की बहरिया ने आज एक बयान में कहा है कि तकरीबन 188 पैकेट जिनमें कई टन कोकेन शामिल थी कोकलाडिवन जजीरे के करीब इस जहाज़ से जब्त की गई, जो मैक्सिको के कोलंबिया सूबे के साहली शहर मांजियो से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको पर इजाफी महसूलात आयद करने की धमकी दी है ताकि वो मंशियात के खिलाफ ऑपरेशंस और कार्टेल्स के खिलाफ गिरफ्तारियों में इजाफा करे। शामी हुकूमत ने इराक और उर्दन की सरहद के संगम पर वाक़ स्ट्रैटेजिक अल तनफ अड्डे पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। शामी हुकूमती ज़राए ने एनादोलो को बताया कि शामी फ़ौज ने अड्डे का कंट्रोल संभाल लिया और वहां तैनात हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी अफवाज इसके बाद टावर 22 नामी एक अड्डे पर मुंतकिल हो गई, जो उर्दन और शाम के दरमियान गैर फ़ौजी जोन के करीब वाक़ और अल तनफ से 22 किलोमीटर के फासले पर हैं। अगरचे कहा जाता है कि एक मौके पर तकरीबन 200 अमेरिकी फ़ौजी अल तनफ में तैनात थे, मगर टावर 22 पर तैनात अमेरिकी एहलकारों की तादाद की तस्दीक शुदा मालूमात दस्तियाब नहीं हैं। वाज़ेह कि अमेरिका ने अल तनफ अड्डे का इस्तेमाल किया था, जिसे 2017 और 2018 में वसअत दी गई थी और वहाँ जासूस गुब्बारों के ज़रिए ईरान नवाज ग्रुपों और दाइश दहशतगर्द तंजीम के उर्दन की सरहद से लेकर फ़रात तक सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में अस्करी सरगर्मियों की निगरानी की जाती थी। रूस ने कहा है कि इसने वोल्गोग्रेड में एक मिसाइल हमला नाकाम कर दिया, मगर
گرنے والے ملبے نے ایک فوجی تنصیب میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ایک قریبی گاؤں خالی کروانا پڑا۔ علاقائی گورنر اینڈرے پوچاروف نے آج جمعرات کو ٹیلی گرام پر لکھا کہ روسی دفاعی قوتوں نے والگوگریڈ پر ایک میزائل حملہ پسپا کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرنے والا ملبہ اوٹلوہان گاؤں کے قریب وزارت دفاع کی ایک تنصیب کے احاطے میں آگ لگنے کی وجہ بنا۔ اگرچہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر کوٹلوہان گاؤں سے شہریوں کو منتقل کرنے کے احکامات نافذ کیے جا رہے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ روسی تیمور علاقے کے شمال میں بھی ایک یوکرینی ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد کالج کے طلباء کو بھی منتقل کرنا پڑا۔ برازیل نے ایلن مسک کے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس سے مطالبہ کیا ہے کہ چیٹ بوٹ پر جنسی تصاویر بنانا بند کیا جائے۔ اس مطالبے کے ساتھ برازیل اپنی مصنوعی ذہانت ایپلیکیشن میں اصلاح کے لیے ایلن مسک نامی اس ارب پتی شخص پر دباؤ ڈالنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ گزشتہ مہینے انڈونیشیا گروپ کو مکمل طور پر بند کرنے والا پہلا ملک بن گیا تھا۔ چیٹ بوٹ کے عورتوں اور بچوں کی کثیر تعداد میں تصاویر جاری کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے بھی کہا ہے کہ ہم دباؤ ڈالنا جاری رکھیں گے۔ برازیل کے اٹارنی جنرل، قومی ڈیٹا تحفظ ایجنسی ANPD اور قومی صارف حقوق کے ادارے سیناکون نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے گروہ بالغوں، بچوں اور نوعمروں کے یا غیر غلط مواد کی بلا اجازت تیاری بند کرنے کے لیے فوری اور مناسب اقدامات کریں۔ ترکیہ کی پارلیمان میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان وزیر انصاف کی تقرری کے معاملے پر شدید لفظی لڑائی کے بعد دست و گریباں ہو گئے۔ امریکی خبررساں ادارے AP کے مطابق آج ہوئے واقعے کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہے، جن میں ارکان کو ایک دوسرے کے خلاف لاتوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تنازع کی وجہ سے آکن گرلک کے بطور وزیر قانونی تعیناتی ہے، جن کو صدر طیب اردغان کی جانب سے مقرر کیا گیا اور وہ استنبول کے چیف پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں۔ جب وہ پارلیمان میں حلف لینے کے لیے آگے بڑھے تو اپوزیشن کے ارکان نے اٹھ کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور ان کی تعیناتی کو متنازع قرار دیا، جس پر حکومتی ارکان بھی کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر سخت جملوں کے تبادلے کے بعد ارکان ایک دوسرے سے الجھ گئے اور ایک دوسرے پر مکے اور لاتیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ کے ایک شہر میں پولیس ملازم کی لاپرواہی کے نتیجے میں ہلاک ہوئی تیلگو طالبہ جانوی کنڈولا کے کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سیٹل سٹی انتظامیہ نے جانوی کے ارکان خاندان کو $20 ملین یعنی تقریباً 168 کروڑ ہندوستانی روپے معاوضہ ادا کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ سٹی اٹارنی ایریکا ایونز نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جانوی کی موت انتہائی تکلیف دہ تھی اور امید ہے کہ اس تصفیے سے ان کے خاندان کو کسی حد تک راحت ملے گی۔ آندھرا پردیش کے ضلع کنور سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ جانوی، جو ماسٹرز کی تعلیم کے لیے امریکہ گئی تھی، جنوری 2023 میں سڑک عبور کرتے ہوئے پولیس کی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہو گئی تھی۔ یہ حادثہ اس وقت عالمی سطح پر متنازع بن گیا تھا جب حادثے کے ذمہ دار پولیس آفیسر کیوئن ڈیوا کا ایک ویڈیو سامنے آیا، جس میں وہ جانوی کی موت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک عام انسان تھی اور اس کی زندگی کوئی خاص قیمت نہیں ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا تھا کہ پولیس عہدیدار 40 میل فی گھنٹے کی حد والے زون میں 119 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے جانوی ٹکر کے بعد 100 فیٹ دور جا گری تھی۔ اس غیر انسانی رویے پر ہندوستان نے شدید احتجاج کیا تھا، جس کے بعد متعلقہ پولیس عہدیداروں کو ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا۔ غلاف کعبہ کی مبینہ بے حرمتی کی افواہوں کے حوالے سے حرمین شریفین نے وضاحت پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر حال ہی میں ایک تصویر بہت وائرل ہوئی، جس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ غلاف کعبہ کو زمین پر بچھایا گیا ہے۔ انسائٹ دی حرمین کے مطابق اس وائرل تصویر کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے حرم شریف سے وابستہ افراد اور ماہرین سے گفتگو کی گئی۔ ماہرین نے اس تصویر کو بغور جائزہ لینے کے بعد مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تصویر اصلی کسوہ کی نہیں ہے۔ تصویر میں دکھائے گئے کپڑے کی لمبائی اور چوڑائی اصلی کسوہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اصل کسوہ کے بڑے پینلز کو عام طور پر 7 سے 8 افراد کے ساتھ حرکت دینا ممکن ہوتا ہے، جبکہ وائرل تصویر میں کپڑے کی لمبائی اور چوڑائی انتہائی کم ہے، جسے 3 یا 4 افراد حرکت دے سکتے ہیں۔ تصویر میں نظر آئے کپڑے کا وزن اور ساخت بھی اصلی غلاف کعبہ یا کسوہ سے مختلف نظر آتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کسوہ کے ڈیزائن اور بارڈر بھی اصلی کسوہ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اصلی کسوہ میں سیاہ رنگ کے فریم اور نقش واضح ہے۔ خیال رکھیں کہ غلاف کعبہ، جسے کسوہ بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے ایمان اور تقدس سے جڑا ہوا ہے۔ آج مسجد حرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سعودی عرب کے مختلف مسجدوں میں باران رحمت کے لیے نماز استسقاء ادا کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق یہ نماز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خشک سالی اور بارش میں تاخیر کے اوقات میں ادا کی جاتی ہے، تاکہ اللہ کی رحمت سے بارش برس سکے۔
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت بھر میں نماز استسقاء ادا کرنے کی ہدایت دی تھی۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آج جمعرات کو متعدد شاہی فرمان جاری کیے۔ نئے وزراء، پبلک پروسیکیوٹر سمیت کئی تقرریوں کا اعلان اور متعدد کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کیا گیا۔ ایس پی اے کے مطابق شاہی فرمان کے تحت فہد بن عبدالجلیل آل سیف کو نیا وزیر سرمایہ کاری مقرر کیا گیا، جبکہ وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کو عہدے سے ہٹا کر وزیر مملکت اور کابینہ کا رکن بنایا گیا۔ شہزادہ ڈاکٹر بدر بن عبداللہ المشاری کو معاون وزیر داخلہ برائے ٹیکنالوجی کے عہدے سے سبکدوش کر کے بدرجہ وزیر داخلہ کا مشیر بنایا گیا۔ ڈاکٹر خالد بن محمد یوسف کو نیا پبلک پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا، جبکہ انہیں شکایات بورڈ کے سربراہ کے عہدے سے سبکدوش کیا گیا۔ شیخ سعود بن عبداللہ الموجب کو پبلک پروسیکیوٹر کے عہدے سے سبکدوش کر کے ایوان شاہی کا مشیر بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ وزیراعظم آئندہ BOP اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وزیراعظم پاکستان کے ہمراہ ہوں گے۔ جنوری کے آخر میں قائم کیے گئے اس بورڈ میں شمولیت کی ڈونالڈ ٹرمپ کی دعوت پر بعض ممالک نے محتاط ردعمل ظاہر کیا۔ کئی ماہرین کو خدشہ ہے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے کردار کو کمزور کر سکتا ہے، اگرچہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اب تک 20 سے زائد ممالک اس میں شامل ہونے پر رضامند ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اس بورڈ میں شامل ہونا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فریم ورک کے تحت غزہ منصوبے کی حمایت کی کوششوں کا حصہ ہے۔